بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر آصف اظہار ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اور ایک اہم مسئلے پر آج بات کرتے ہیں، جو ہے ویکسینیشن کے حوالے سے۔ ویکسینیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت سی چیزوں کی ویکسینیشن نارملی ہمارے ہاں ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح پولیو ویکسینز ہیں یا مختلف اور قسم کی ویکسینز ہیں، لیکن جو ایک نئی چیز ابھر کے سامنے آ رہی ہے اور لوگوں میں اس کی اویئرنیس آ رہی ہے، وہ ہے جناب فلو ویکسین، یعنی جسے عرف عام میں فلو شاٹ کہا جاتا ہے، جو سال میں ایک دفعہ لگتی ہے اور آپ کو پورے سال کے لیے جو نارمل فلو وائرسز ہیں ان سے بچا کے رکھتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کا لگوانا بہتر ہے یا نہیں ہے، یا کن لوگوں کو یہ لگوانا چاہیے، کس طریقے سے کام کرتی ہے، کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پوری طرح کی معلومات حاصل ہو جائے۔ فلو وائرس یہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ وائرس جو ہے وہ اپنی ساخت تبدیل کرتا رہتا ہے، تو ہر ایک جگہ کے حوالے سے اور ہر ایک رنگ و نسل کے لوگوں کے حوالے سے اس کے ساتھ ان ریلیشن یہ وائرس ایک دوسرے سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے۔ اب جو نارمل فلو وائرسز ہیں ان کے لیے جو ویکسین ہے وہ سال میں تیار کی جاتی ہے، سالانہ طور پر اس کی ڈوز لگوائی جاتی ہے اور وہ ایک سال کے لیے کارآمد رہتی ہے۔ تو کیوں یہ ہر سال بنائی جاتی ہے یا ہر سال کے لیے نئی ایک بیچ بنائی جاتی ہے جو کہ اس پرٹیکولر سال کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے؟ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویکسین ہوتی ہے تو آپ بازار میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی اس سال کے لیے ویکسین اویلیبل نہیں ہے، تو اکثر اوقات یہ ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں پاکستان میں اویلیبل ہو جاتی ہے، خصوصاً مڈ آف اکتوبر سے پھر اس کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور مڈ آف اکتوبر سے اس کا لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو کہ آپ نومبر دسمبر کسی بھی عرصے تک لگا سکتے ہیں۔ ویکسین میں چینج لانے کا مطلب کیا ہے؟ ویکسین میں چینج لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وائرس اپنی ساخت کو چینج کرتا رہتا ہے، فلو کا وائرس جو ہے، تو اسی وجہ سے اس کا رسپانس باڈی کے لیے الگ ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ فلو ویکسین لگا لی تو آپ پوری زندگی کے لیے محفوظ ہو گئے۔ تو ہر سیزن کے لحاظ سے وائرس جو ہے اس کی ساخت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس میں میوٹیشن ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے یہ سیزن میں اس کے آغاز سے پہلے ہی اس سیزن کا جو وائرس ہوتا ہے جو سے پہلے آئسولیٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ سے، اور اس وائرس کو پھر ناکارہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بیمار کرنے کے قابل نہ ہو، ان ایکٹیویٹڈ وائرس، اور پھر اس میں جو پروٹینز ہیں اس کا جو ڈی این اے ہے اس کا انالیسس کیا جاتا ہے، اور یہ ناکارہ وائرس جو کہ اپنی ساخت تو رکھتا ہے لیکن اس میں جو بیمار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ نہیں رکھتا، یہ وائرس انجیکٹ کر دیا جاتا ہے ایک نارمل انسان یا کسی پیشنٹ کی باڈی میں۔ اب جب یہ ویکسین باڈی کے اندر جاتی ہے تو آپ کی باڈی جو ہے اس کا آپ کی امیونٹی اس کو رسپونڈ کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ وائرس آ گیا ہے اور اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بن جاتی ہے۔ حالانکہ یہ وائرس جو ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو بیمار نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ڈمی ہے جو کہ آپ کی باڈی میں انجیکٹ کی جاتی ہے اور اس پہ آپ کی باڈی کے رسپانس کو جگایا جاتا ہے، امیون رسپانس کو جگایا جاتا ہے، تو آپ کی باڈی کی امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور ان سیزنز میں جہاں پر وائرل ڈیزیزز زیادہ ہوں، خصوصاً سردی کے موسم میں، پھر جو لوگ بار بار بیمار پڑتے ہیں ان لوگوں میں بیماریاں نہیں ہوتی، کیونکہ نارمل جو وائرسز ہوتی ہیں سرکل میں جو اس ایریا میں پائی جاتی ہیں ان کے اگینسٹ بندہ ویکسینیٹ ہو جاتا ہے، امیون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس وائرس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، تو کون لوگ ہیں جو کہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ بیمار لوگ ہی اس کا استعمال کریں۔ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں جو ان وائرسز کو ایکسپوزڈ ہیں وہ بغیر کسی بیماری کے بھی ان ویکسینز کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر پھر وہ لوگ جو کہ بار بار بیمار ہوتے ہیں، جن میں کوئی اس طرح کی کنڈیشنز ہیں جیسے ایستھمیٹک لوگ ہیں، سی او پی ڈی کے لوگ ہیں، دائمی طور پر سینے کے جو امراض سے وابستہ لوگ ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ فیلئر والے جو بار بار ان کا چیسٹ خراب ہوتا ہے، بار بار ان کو فلو وائرس، اور یہ فلو کنورٹ ہو جاتا ہے جناب ان کے چیسٹ انفیکشن میں اور نمونیا میں اور سیویرٹی میں بڑھ جاتا ہے، یا پھر اس طرح اور جو امیونو کمپرومائزڈ لوگ ہیں، عمر رسیدہ افراد ہیں، ڈائبٹیز میں ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، شوگر جن کو لاحق ہے، یا خدا نخواستہ ایسی بیماریاں کہ جو آپ کو کمزور بنا دیتی ہیں، جو کہ آپ کی امیونٹی کو کمزور کرتی ہیں، جن میں روماٹائڈ آرتھرائٹس یا کوئی بھی کرونک ڈیزیز، کرونک کڈنی ڈیزیز یا کرونک لیور ڈیزیز، تو یہ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اور ان کو اس ویکسینیشن کی
ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو عام لوگ ہیں جو بیمار نہیں ہیں وہ اس ویکسین کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ بیرونی سفر پہ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو یہی ویکسینیشن ہوتی ہیں جو آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہیں کہ آپ کرائیں، کیونکہ تب تو آپ بیمار نہیں ہوتے، مکمل طور پہ صحت مند ہوتے ہیں، لیکن ایکسپوجر سے آپ کو بچانے کے لیے اور بیمار ہونے سے بچانے کے لیے یہ ویکسینیشن ریکمینڈ کر دی جاتی ہے، اور آپ کو یہ ویکسینیشن لازماً کرانی پڑتی ہے، خصوصاً عمرے یا حج پہ جانے والے افراد جو ہوتے ہیں۔ پھر خواتین حضرات، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹس اتنے بڑے نہیں ہیں۔ مائنر سے سائیڈ ایفیکٹ میں جب آپ لگاتے ہیں تو اس جگہ کا درد ہونا، اس جگہ میں تھوڑی سی سوجن آنا، اور کبھی کبھار وہاں پر سکن ریئیکشن، سکن الرجی اور سکن کی خارش ہونا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جب آپ کا باڈی کا امیون رسپانس جاگتا ہے تو آپ کو اسی طرح کی سمٹمز فیل ہو سکتی ہیں، جس طرح بدن میں درد ہونا، ناک کا بند ہو جانا، کیونکہ آپ کا امیون رسپانس ٹریگر ہو گیا، اور اسی قسم کی علامات ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو نزلہ، زکام یا کھانسی کے دوران ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کا بدن میں درد ہونا اور اس طرح کی چیزیں، یہ اس کے مائنر سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ متلی ہونا یا ہاضمے کا خراب ہو جانا، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جو اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹ، جو سب سے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ خدا نخواستہ جو فٹس والے لوگ ہیں، جن میں جھٹکوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو اکثر اوقات فٹس آ سکتے ہیں، اور جو لوگ گین بارے ڈیزیز، کچھ لوگ اس کو گلن بارے بولتے ہیں، کچھ لوگ گین بارے بولتے ہیں، تو یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ آپ کی باڈی میں ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس پٹھوں کی کمزوری کو گین بارے سنڈروم کہا جاتا ہے، یا گلن بارے سنڈروم کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں۔ تو وہ بھی اس کی طرح کی کنڈیشن ویکسینیشن کے بعد پیشنٹ کو ہو سکتی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے تو ان میں سکت کم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ریورسیبل ہوتا ہے۔ لیکن کانٹرا انڈیکیشن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر ٹرولی لائف میں کہیں گین بارے سنڈروم ہو چکا ہو تو وہ اس وائرس یا اس ویکسین کا استعمال نہیں کر سکتے، یا پھر جو لوگ ایکٹیولی بیمار ہوں، جن میں کوئی انفیکشن ہو، کسی کو ٹی بی ہو اسی وقت چل رہی ہو، کسی میں ایکٹیو بیماری اس وقت چل رہی ہو، کسی کو نمونیا ہو یا کوئی بخار میں مبتلا ہو، تو ایسی صورت میں ایکٹیو بیماری کی صورت میں یہ ویکسین آپ نہیں دے سکتے۔ جب ٹی بی کیور ہو جائے یا کوئی ٹی بی گزار چکا ہو یا ایسے علاقوں میں ہو جہاں پر ٹی بی زیادہ ہو تو بھی یہ ویکسینیشن لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایکٹیو ٹی بی میں جب آپ کو بخار اور یہ ساری چیزیں ہوں، نمونیا ہو ایکٹیو، تو ایسی صورتوں میں ایکیوٹ انفیکشن یا انفلیمیشن باڈی میں ہو تو ویکسینیشن ہرگز نہیں کرانی چاہیے۔ پریگننسی کے حوالے سے پریگننٹ فیمیل کے لیے کچھ ملکوں میں یہ کمپلسری ہے کہ وہ یہ ویکسینیشن کراتی ہیں اور یہ ویکسینیشن ان کو کرائی جاتی ہے، تو یہ ایک ایویڈنس ہے کہ پریگننٹ فیمیلز کے لیے سیف ہے۔ لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو کہ ان ویکسینز کو پریگننٹ فیمیلز کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو زیادہ تر تو جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ پریگننٹ فیمیلز میں بھی یہ ویکسینیشن کرائی جاتی ہے، تو پریگننٹ فیمیلز کے لیے یہ ویکسینیشن سیف ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔